اچھا، معاشرے میں ہمارے کسی حد تک کے باپ میں تھوڑی بہت غیرت ہے، بھائی میں تھوڑی بہت غیرت ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بے غیرت جانور ہے شوہر۔ سب سے بے غیرت مخلوق ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ہے نا، سب سے بڑا دیوس تو وہ ہے شوہر۔ بھائی کو تھوڑی بہت غیرت ہوتی ہے، باپ کو تھوڑی بہت غیرت ہوتی ہے، لیکن شوہر کی بے غیرتی کا ہمارے معاشرے میں یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ عین شادی کے دن ابھی وہ اس کی بیوی بنی ہے، شادی کے دن پہلے ہی دن اسٹیج پہ سجا دجا کر کے ہزاروں کا میک اپ کرا کر کے لا کے بغل میں کھڑا کر دیا۔ کوئی سیگری کوئی سیگریگیشن نہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، اس میں مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی سجی دجی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ ایک مرد عورتوں کن نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ بغیرت اتنا بڑا دیوس ہو گیا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ اس کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سجا دھجا کر کے کھڑا ہی کیا ہے تاکہ لوگ اس کی بیویوں کو دیکھیں۔ کتنی بےغیرتی کی بات ہے۔ اس کے دوست آ رہے ہیں، ساتھ میں ملا رہا ہے، اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے اپنی بیوی کو، کھڑے ہو کر کے گروپ فوٹو لے جا رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس پہ۔ وہ کیمرہ مین وہ فوٹو کھینچ رہا ہے اس کی بیویوں کی، اس کی آنکھوں کے سامنے کیمرہ مین اس کی بیویوں کی فوٹو لے، اس کی بیوی کی فوٹو لے رہا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اتنا بے غیرت ہو جائے؟ ہاں، اللہ کے نبی یعنی مسلمان، ایک مومن کی غیرت کتنی ہوتی ہے اپنی بیوی کو لے کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی مرتبہ بھی یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے آج خواب دیکھا، خواب میں مجھے خوبصورت سا محل دکھایا گیا، اور میں نے اس محل کے باہر ایک حور کو دیکھا جو وضو کر رہی ہے، تو مجھے لگا یہ میرا محل ہے اور یہ میری حور ہے۔ تو میں نے جو ساتھ میں میرے فرشتہ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے اور یہ حور کس کی ہے؟ تو اس فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن الخطاب کا محل ہے اور یہ ان کی حور ہے جو ان کو ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں عمر کو اس پہ غیرت نہ آ جائے کہ میں نے اس کی بیوی کو جو جنت میں ملنے والی ہے وہ کیوں دیکھ لیا۔ اتنی غیرت کہ صرف دنیا کی اپنی بیوی کو نہیں، جنت میں ملنے والی اپنی حور کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے مومن کو کہ میری حور پر بھی کسی کی نظر نہ پڑی ہوئی ہو، اس کے حسن کو کسی کی نظر نے آلودہ نہ کیا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں حوروں کی جو صفات بیان کی گئی کیا ہے؟ وہ قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنے والی، مقصورات فی الخیام، اپنے آپ کو خیموں میں بند کر کے رکھنے والی، لؤلؤ مکنون، ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتی ہیں سیپ کے اندر جن کو کسی کی نظروں نے آلودہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسی سیپ میں چھپی ہوئی موتیوں کے مانند ہیں پورے۔ یہ صفت کیوں بیان کی گئی؟ یہ کوالٹی کیوں عورتوں کی بیان کی گئی؟ کیونکہ مومن اتنا باغیرت ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ بھی نہیں گوارا ہوتا کہ اس کی حور پر بھی کسی کی نظر پڑی ہو۔ اور یہاں پہ نوجوان شادیاں کر رہا ہے، اس نے تو بیویوں کو دکھانے کی چیز سمجھا کہ بیویاں ہیں دکھانے کے لیے، باقاعدہ بیویوں کا دکھاوا کیا جا رہا ہے، ان کو شو پیس بنا دیا ہے۔ جیسے آدمی قیمتی موبائل لیتا ہے تو دکھا کر کے چلتا ہے، مہنگی گاڑی لیتا ہے تو دکھا کر کے چلتا ہے، ایسے بیویوں کو سجا دجا کر کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے چل رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کو کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ اپنی بیویوں کی تصویریں، بعض دیوس قسم کے مرد ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اپنی بیوی کی تصویریں شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ لگا رہے ہیں، ہنی مون منانے جا رہے ہیں۔ بھائی مناؤ ہنی مون، شریعت انجوائے کرنے سے نہیں روکتی، ہماری شریعت تو انجوائے کرنے کے لیے جتنا اسکوپ دیتی ہے اتنا دنیا کا کوئی دین نہیں دیتا، پر خود انجوائے کرو نا، دوسرے کو کیوں انجوائے کراتے ہو؟ اپنی بیوی کی تصویریں ہنی مون کی لے لے کر کے لوگ شیئر کر رہے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، ویوز واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بے غیرتی اور دیوسیت ہے۔ بہت دیندار ہے تو نقاب میں فوٹو شیئر کر رہے ہیں، چہرے پہ کوئی ایموجی لگا کر کے شیئر کر دے رہا ہے۔ بھائی تم کیوں چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بیویوں کو دیکھیں؟ تمہاری بیوی کو لوگ دیکھیں گے، تم کیوں چاہتے ہو؟ یہ کتنی نیچ سوچ اور کتنی بے غیرتانہ سوچ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری بیوی کو دیکھیں گی وہ کتنی خوبصورت ہے۔
مومن مرد کی غیرت تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ میری بیوی کا ناخن بھی کسی کی نظروں میں نہ جائے، اتنا مسلمان کو باغیرت ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلا کام معاشرے میں اگر بے حیائی ختم کرنی ہے نا، فحاشی اور بے حیائی سے اگر معاشرے کو بچانا ہے تو پہلا پہلی محنت تو تقوی پہ کرنی ہے، تقوی کے بعد دوسری محنت مردوں کے اندر غیرت پیدا پہ کرنی پڑے گی۔ آج غیرت کس چیز کو کہتے ہیں نا، یہ ذہنوں سے نکل گیا کہ غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی صفت ہے جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو صورتحال اس وقت جو عالمی سطح پر ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک امریکہ کی کسی مسجد کا، کسی اسلامک سینٹر کے ایک عالم دین کا جو مصر سے تعلق رکھتے تھے، ان کا میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ بھئی وہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق میں ملوث ہے اور میں ایک دیندار انسان ہوں، تو امام صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ میرے بچے کو سمجھائیں کہ وہ ان برائیوں سے توبہ کرے اور اس قسم کی بے حیائی سے باز آ جائے۔ امام صاحب نے کہا بالکل، آپ اپنے بچے کو لے کر کے آئیے اور میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس بے حیائی سے اور اس زنا کے رشتے سے، ایک ناجائز ریلیشن سے توبہ کریں۔ امام صاحب عربی تھے، مصر سے، تو وہ نوجوان کو لے کر کے اس کا باپ مسجد میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے اپنے طور پہ تیاری کی ہوئی تھی کہ مجھے کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے، وہ حدیث ان کے ذہن میں تھی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے زنا کی اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے اس کو غیرت دلائی کہ بھائی کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے، تمہاری ماں سے، تمہاری خالہ سے، پھوپھی سے کوئی زنا کرے؟ اور جب عورت آدمی سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تم بھی جس کے ساتھ زنا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے۔ تو امام صاحب نے سوچا یہ بڑا مؤثر نبوی تربیت کا طریقہ ہے، تو اسی طریقے سے اس بندے کی بھی تربیت کروں گا جو نوجوان آ رہے ہیں۔ تو جب وہ نوجوان آیا سامنے بیٹھا تو امام صاحب نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی تم جس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے ہو وہ کسی کی بہن ہے، ذرا بتاؤ کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا ناجائز تعلق رکھے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے یہ جواب دیا کہ اگر میری بہن اس بات سے راضی ہے تو میں کوئی حق نہیں مجھے پہنچتا کہ میں اس پر اعتراض کروں، اگر میری بہن راضی ہے تو رکھے ہو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق، کوئی اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، آئی ایم اوکے وتھ اٹ، میں اس کے ساتھ کوئی مجھے پرابلم نہیں۔ وہ جو امام صاحب نے ذہنوں میں غیرت کا حوالہ سوچ کر کے تربیت کا نسخہ اپنایا تھا نا، جب وہ نسخہ کب کامیاب ہوگا؟ جب مردوں کے دل میں غیرت ہوگی۔ جب مردوں کے دل ہی غیرت سے آ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، وہ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس کی بہن کسی اور کے ساتھ زنا کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے بنیادی دوسرا طریقہ ہے ذہنی تربیت کا کہ مردوں کے اندر غیرت پیدا کی گئی۔